کئی معصوم لڑکیاں جو نکلتی تو گھر سے پردے کے حالے میں ہم اگر ان کی عزت درندگی کی بین چڑھا دی جاتی ہے، اس پر زمانے کا ستم یہ کہ قصوروار بھی وہی کہلائی جاتی ہیں۔ بہت سی کالج گرلز جن کی نازیبا تصویریں بنوا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، وہ معصوم جو اپنی بیوقوفی اور ماں باپ کی عزت کے خوف سے سچ میں اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے تعلیمی ادارے جہاں بچوں کو شعور اور آگاہی کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہاں بھی ان کے کارکنان سرگردہ ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی باپ کیسے اپنی بچی کو گھر سے باہر نکلنے دے؟ ان سب کو ضروری ہدایت دیتے مس کے وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کہاں تھی یار؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ذہن فوراً سے سینے سے لگائے فکر سے گویا ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی اور آدھی رات کو مہمہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ صحیح معنی میں پریشان ہوا تھا۔ دل میں مختلف وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ میں باہر گئی تھی پانی پینے، مہمہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو فوراً بولا، پر پانی تو یہاں پڑا ہے نا؟ ہاں مگر اس میں کچھ کچرا تھا، پریشان کیوں تھے؟ کچھ نہیں، میں تھوڑا ڈر گیا تھا۔ اس سے بیڈ پہ لیے وہ آرام سے لیٹتے ہوئے بولا، درد تو نہیں ہو رہا کیا؟ مجھے سچ بتائیے۔ نہیں کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے جان، تم سو جاؤ۔ اسے اپنے حصار میں لیے طمانینت سے آنکھیں موند گیا۔ ایک ذرا سا غم دورہ کا حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیلی رکھ چھوڑی ہے۔ کہاں گئی تھی آج تم؟ فاتح نے گھر میں داخل ہوتے سامنے صوفے پر بیٹھی ایبا سے سوال کیا، جو مزے سے آلتی پالتی مار کے بیٹھی کوئی سیاسی شو دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پر دل میں خدشہ ہوا کہ کہیں وہ جان تو نہیں کیا، مگر خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے لاپرواہی سے جواب دیا، کہیں نہیں، گھر ہی پر تھی۔ شام سے تو اس نے از حد گھما پھرا کے سچ بولنے کی کوشش کی، ریموٹ گھماتے چینلز چینج کرتے وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کے ایک ایک موو کو اپنی جانچتی نگاہوں میں لیے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، دن میں کہاں گئی تھی؟ سخت انداز میں وہی سوال دوبارہ دہرایا۔ کہا تو کہ سچ سننے سے سچ بتاؤ، فاتح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں گئی تھی، جب جانتا تھا تو شرمندہ کر کے پوچھ کیوں رہا ہے؟ یہی بات ایبا کو غصہ دلا گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ جب جانتے ہیں کہاں گئی تھی تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بیزاریت سے کہتی ایل ای ڈی کی طرف متوجہ ہوگی، کیوں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ایک اور سوال آئے، کیوں جاتے ہیں؟ اس کے سوال سے زچ ہوتے ایبا نے ریموٹ سے آف پریس کرتے ریموٹ پٹکنے والے انداز میں میز پر رکھا، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا سننے کے خواہش مند ہے؟ بتا دے مجھے۔ کرتے والی اس نے سوال پوچھا تو مقابل کی آنکھوں میں وحشت اتری۔ اس نے ایبا کے ہاتھوں کو تیزی سے کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈالی کی مانند اسے سینے کا حصہ بن گئی۔ کیا میرے پیار میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ کیوں 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 ہر بار خود کو اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اذیت سے گزارتی ہو؟ ہر بار یہی سوچتا ہوں کہاں چوک جاتا ہوں جو تم یہی آ کر ٹھہرتی ہو؟ کیوں نہیں نکل جاتی اس فیس سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ غصے کی شدت سے دارا تھا۔ وہی ایبا نے حلق تار کیا، میں بس کوشش کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ بے شک، تو یقین رکھو نا اس کی رحمت پر، وہ چاہے گا تو تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، پر اسے سب کی ضرورت نہیں۔ فاتحہ نے اسے سمجھانا چاہا، اب کے لہجہ دھیما محبت سے لبریز تھا۔ پر ڈاکٹرز کیا؟ ہاں بتاؤ پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ایبا نے شکوہ کے نظر سے دیکھا کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی اسے سے پوچھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے کتنی تکلیف ہوگی یہ کہتے ہوئے، پر وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے حقیقت کائنہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی، اسے ہر بار کی اذیت سے آزادی دلانا چاہتا ہے۔ فاتح جانتا تھا ایبا نے اپنی لمبی زندگی محروم میں گزاری ہے، پر وہ اسے اپنی محبت سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بات نے اسے مزید اذیت دے دی۔ وہ ہر بار خود کے ساتھ ساتھ اسے بھی تکلیف دیتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تو پھر تم کون سی کوشش کر رہی ہو فاتح؟ میں بس کیا؟ ہاں مزہ آتا ہر بار کسی نئے انسان سے یہ حقیقت سن کر، وہ غصے سے بولا۔ ڈاکٹر کے جواب میں اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا لفظوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی اسے۔ ہاں تو کیا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی یہ سنتی رہو کہ سلطانز کو ایک وارث نہیں دے سکی میں، یا ساری زندگی سوتن کی تلوار گلے میں لٹکا کے گھوموں کہ کب میرا محبوب شوہر مجھ سے دور ہو جائے؟ اس سے دور ہوتی پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی، شدت سے چیختے اس نے ایک ایک لفظ ادا کیے تھے، کیوں ہر بار میں ہی کیوں سب چھین جاتا ہے مجھ سے؟ میرے پیارے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میں ہر رشتے کے لیے ترستی رہ جاتی ہوں۔
وہ روتے ہوئے کہتی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلے گی۔ فاتح ہوش میں آتے ایک ہی جس میں اس کے پاس پہنچتے اسے شدت سے سینے میں بھینچ گیا۔ وہیں اس کی بات ہوئی تھی، وہ پوری قوت سے پھول پھول کے رو دی تھی۔ ایک باغی آنسو فاتح کی آنکھوں سے بہہ کے اس کے بالوں میں گمنام ہوا۔ بس اب وہ نہیں۔ کافی دیر رو لینے کے بعد وہ نرمی سے اسے آنسو صاف کروانے لگا۔ میں اب کبھی تمہیں مام کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا، اسے سینے سے لگاتے وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ وہ اندازہ لگا گیا تھا یہ سب کل کے ڈنر کا نتیجہ ہے جو اس نے سلطان ویلا میں کیا تھا۔ اس کی مام شروع سے ہی شادی کے خلاف تھی، انہیں ہمیشہ سے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی خاندانی لڑکی چاہیے تھی، پر فاتح نے ضد کر کے ایبا سے شادی کی تھی۔ اس سب میں اس کے ڈیڈ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہیں ایبا بہو کی صورت بہت پسند آئی تھی، پر مسز سلطان شادی کے بعد بھی مختلف طور سے اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتی۔ ویسے تو ایبا خود بھی تیز ترار تھی، وہ ہینڈل بھی کر لیتی تھی، مگر فاتح کو شرمندگی ہوتی تھی۔ ماں سے بدتمیزی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی بیوی کے سامنے ناانصافی کرنے کا بھی روادار تھا۔ جب بھی خاموشی سے جواب کا بہانہ بنا کر وہ ویلا چھوڑ چکا تھا، اپنی تمام آسائشوں لگژری کو ٹھوکر مار کے اسے چھوٹا سا اپارٹمنٹ زیادہ پرسکون لگا تھا، جہاں صرف وہ اور اس کی زندگی تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں مداخلت کرنے والا، ویسے بھی جو ٹریننگ اس نے لی تھی اس میں آرام اور آسائش کی جگہ تھی بھی نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر چلا جاتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی باتیں سن لیتا تھا۔ اب یہ ان کی قسمت ہی تھی کہ شادی کے 5 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے بار بار مسز سلطان اسے اپنی بہن کی بیٹی سے دوسری شادی کا بھی کہتے رہتے، جسے وہ ماں کے احترام میں سن لیتا تھا، مگر ہر بار انکار بھی کر دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا اللہ پاک بہترین کارساز ہے، بس ہم انسان ہیں جو سمجھ نہیں پاتے، اس کے ہر فیصلے میں بہتری اور حکمت ہوتی ہے۔ کل ہی وہ بہت دل سے اپنے باپ کے کہنے پر ایبا کو ساتھ ڈنر کے لیے سلطان ویلا لے کر گیا تھا، جس کا شدید ریئیکشن وہ دیکھ چکا تھا اور پچھتا رہا تھا۔ اولاد نہیں تھی، پر وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا میں مکمل تھے، پرسکون خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، اور یہی بات وہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اسے سے دور کر رہی ہیں وہ ان کے بیٹے کی سانسوں کی وجہ ہے۔ ایبا دیکھو میری طرف، اس کے گالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ایک ایک کر کے اس کے دونوں آنکھوں کو چوما۔ تم عشق ہو میرا سکون، خود کو اذیت مت دیا کرو، ہمارے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں۔ ہر سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، بس یہ یاد رکھو تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اسے خود پہ چھپاتے پیار سے بولا تو وہ اپنی خوش قسمتی پر مسکرا دی، اس کے سینے میں سر رکھے آنکھیں باندھ کیے وہ دل ہی دل میں اپنی ناشکری کے لیے اپنے رب سے توبہ کر رہی تھی۔ بابا صاحب آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جب زین کی آواز پہ سب نے چونک کے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا؟ آپ کے سیکرٹری نے، وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ باہر جا رہے ہیں۔ زین نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہاں میری کل صبح کی فلائٹ ہے، لندن جا رہا ہوں، ایک کمپنی کے باس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اگلی بات پر مہما کا دم گھٹنے لگا تھا۔ نہیں آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتے، اس کے اچانک کہنے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ پہلی بیوقوفی کر چکی تھی، اب اسے کور بھی کرنا تھا۔ کیا باقری ہی ہو، لڑکی ہوش میں ہو؟ ان کی بدتمیزی پر زین کچھ کہتا کہ مہمان نے فوراً اپنی بات کا جواب دیا۔ وہ انکل ایکچولی کل تو آنٹی اور آپ کی اینیورسری ہے نا، اتنے خاص دن میں آپ انہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ در حقیقت تو اسے کسی قسم کے فنکشن میں انٹرسٹ نہیں تھا، پر اسے روکنے کے لیے سب سے سالڈ بہانہ لگا۔ اس نے صبح ہی اس بارے میں شاہ نے بتایا تھا۔ فاطمہ شاہ تو حیران تھی کہ یہ لڑکی کیوں ان کے لیے اتنی اچھی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی مہما اچھی لگنے لگی تھی، وہ مزاج کی اچھی تھی، مزے کا تو اس کا سینس آف ہیومر بھی تھا۔ تبھی جب سب چائے کے لیے بیٹھے تو وہ بھی اپنی کہانی لے کر بیٹھ جاتی۔ وہیں نور نے سرس سے پہلو بدلا۔ نہیں اتنی کوئی خاص بات نہیں، احان شاہ نے دشکی سے کہا تو دادا دادی نے افسوس اپنے بیٹے کو دیکھا جو بددرجہ خودغرض تھا۔ وہیں فاطمہ شاہ کا چہرہ اتر گیا کہ جس آدمی کے لیے وہ اس کے بچوں کے لیے پوری زندگی دے دی، اس کے لیے وہ معنی ہی نہیں رکھتی۔ بابا صاحب رک جائیے پلیز، ہم اچھے سے بس گھر میں رہ کر سیلیبریٹ کریں گے پلیز، بس ایک دن کی تو بات ہے، اور میٹنگ کا کیا ہے میں بات کر لیتا ہوں۔ بتائیے کون ہے؟ زین ہمیشہ کی طرح ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہا، ورنہ غصہ اسے بہت آیا تھا۔ ٹھیک ہے پرسوں چلا جاؤں گا۔ زین کی بات انہوں نے کبھی ٹالی ہی نہیں تھی، جو آج ٹالتے پر وہ نہیں جانتے تھے اس بار وہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ ماضی زہیب، فاتحہ، ہادی دعا اور مہما اسکول ٹائم سے بیسٹ فرینڈ تھے، قسمت سے پانچوں یونیورسٹی میں ساتھ ہی انجینئرنگ پڑھ رہے تھے اور جونی کی مشہور گینگ بھی تھے۔ ایک تو ان کی دوستی اور پانچوں کا مزاج۔ دعا اور ہادی شروع سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان دونوں کی منگنی یونی کے دوران ہی ہو گئی تھی۔ دعا ان سب میں تھوڑی سنجیدہ مزاج کی تھی، اسی کے برعکس وہ چاروں تفریح کے پرچار تھے،
پر کام کے وقت سیریس رہتے تھے، البتہ ہادی کا مزاج اس کے موڈ پر تھا۔ پورے یونین میں اس کے گینگ نے گنڈا گردی مچائی ہوتی، اسی وجہ سے اکثر و بیشتر آفس کے چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ پڑھنے کا شوق سب میں ہی تھا، انجینئر کی فیلڈ بھی ان کا اپنا شوق تھا اور ریسلنگ کا شوق ان چاروں میں پایا جاتا تھا۔ کئی بار اس وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے تھے، پر انہیں سمجھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ گو کہ مثالی دوستی تھی ان سب کی ماضی۔ عشا ان سب سے 1 سال سینئر تھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی اپنی سینئرز کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کبھی ہنسی مذاق کرتے۔ ان سب کے دوران زہیب کو عشا سے محبت کب ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، پر اس کے دوست اس کی آنکھوں کو بھی پڑھ چکے تھے۔ کئی بار مہرمہ دعا اس سے کہتے رہے کہ وہ دیر نہ کرے اور جلد از جلد دعا کو اپنے دل کی بات بتائے، پر وہ بیچارہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں شدت آ رہی تھی۔ وہ اسے کسی کے ساتھ دیکھتا بھی تو اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ ابھی تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنے امتحان دینے ہیں۔ یہ سب عشا کے لاسٹ کے ڈیز کے دن تھے۔ فیئر ویلز کی تیاریاں چل رہی تھی، اسی دوران سب کی بہت فورس کرنے پر وہ عشا سے اپنے دل کی بات کہنے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اس بات سے بخبر کہ آج اس کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ وہ دونوں اس وقت یونین کے بڑے سے آڈیٹوریم میں تھے جہاں سجاوٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا، پر اس کے ذہین ترین دوستوں کی مہارت کے اس وقت حال میں کوئی نہیں تھا۔ سب کو ٹریٹ کے بہانے کینٹین میں روک لیا تھا، جبکہ ہادی باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ عشا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زہیب اس وقت حد درجہ نروس تھا، اتنا کہ اس کے چہرے سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہی عشا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں کہو۔ وہ یہاں کوئی ہے کیوں نہیں اسے کہتے خود سے سوال کرنے لگی، جسے سے زہیب نے سر جھٹکا۔ وہ عشا ایکلی وہ اب کہو بھی کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی۔ وہ ہمیشہ خود سے چھوٹا سمجھ کے ٹیچ کرتی تھی، حالانکہ وہ صرف 1 سال بڑی تھی۔ آئی لو یو عشا، اس نے یک زبان سے جلدی میں کہا، اس سے پہلے کہ وہ اکتا جاتی، جبکہ عشا کا وجود تو انگاروں کی زد میں تھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس پر بدگمانی پل میں غالب ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے، ہوش میں ہو؟ وہ غصے سے چیخی۔ عشا میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پیار تو چھوٹا لفظ ہے، میں تو آپ سے عشق کرنے لگا ہوں۔ آپ ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی ہیں۔ میں آپ سے زیادہ اعجاب و اقرار بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں شادی سے پہلے نامحرم سے دل کی بات کرنے کا قائل نہیں۔ نہ لمبے چوڑے وعدے، بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اپنی چاہت سے آگاہ کرنے آ گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اس وقت شادی کے قابل نہیں ہوں، بس آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں۔ باقی شادی وغیرہ کے لیے جب میں شادی کے قابل ہو جاؤں گا تبھی رشتہ بھیجوں گا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے بنا انجام کی پرواہ کیے ساری حقیقت اشکار کر دی تھی، پر مقابل سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ گھٹیا آدمی، میں تمہیں بچہ سمجھتی رہی ہوں، تم نے مجھ پر گندی نظر ڈالی۔ پہلے تو وہ چپ رہی اور جب بولی تو خنجر سینے میں پیوست ہوتا محسوس ہوا۔ اس الزام پر تو وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کو کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ میری نظروں میں ہمیشہ آپ کے لیے احترام رہا ہے، پر عشق پر زور نہیں۔ باندھ کرو یہ محبت عشق کا راگ الاپنا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان، اپنی ہوس کو محبت کا نام مت دو۔ مزید وہ کچھ بولتی کہ زہیب کی داڑھ نے اسے لمحے بھر کے لیے سہما دیا تھا۔ بس میں مزید اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں کروں گا، اور میری پاکیزہ محبت کو ہوس کا نام مت دیجیے۔ اگر تو میں ہوس پرست ہوتا تو آپ یوں عزت کی چادر لپیٹے یوں بند کمرے میں میرے ساتھ نہ ہوتی، پر افسوس آنکھیں جو بند کر لی ہیں آپ نے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جس قدر وہ خود کو مرد ثابت کر کے آیا تھا، اندر سے وہ شخص اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ باہر نکلا تو ہادی کو اس کی حالت دیکھ کے کچھ شک گزرا، تو اس نے جلدی سے ایک گروپ پہ چارو کو میسج کیا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اندر کمرے میں آ کر ہادی کے سینے سے لگے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ پہلی بار دل کسی پہ آیا تھا، دل نے کسی کے ساتھ کا جینے کی چاہ تھی، دل پوری طرح سے چور ہو گیا تھا۔ فاتح نے بھی جلدی سے آ کر اسے پیچھے سے ہک گیا۔ وہ دونوں بھی اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں ہوس پرست ہوں، وہ بچوں کی طرح روتے یہ کہہ رہا تھا۔ بیک وقت ان سب کو عشا پر افسوس ہوا تھا کہ اتنا چاہنے والا شخص ٹکرا گئی۔ وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزر گیا۔ انہوں نے آگے کام شروع کیا، پر ایسا کام جس کو علم ان کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اسی دوران انہیں عشا کی شادی کی خبر ملی تھی، پر زہیب نے کوئی ری ایکشن نہیں دی، کیونکہ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ عشا کے لیے کبھی نہیں روئے گا۔ پر اب عشا کے لیے سوئی ہوئی محبت پھر سے انگڑائی لے رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آتا تھا، پر بے بس تھا اپنی محبت کے ہاتھوں جو کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب اس نے عشا کو فارم ہاؤس میں روتے دیکھا تو اس کا دل کیا وہ اسے خود میں سمیٹ اسے سینے سے لگائے، سارا غم خود میں جذب کر لے، پر ہائے رے ظالم محبوب، یہ حق بھی کسی اور کو دے دے، اور جسے دیا اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بس اس قید عشق سے رہائی چاہتا تھا جس کی کوشش وہ 6 سال سے کر رہا تھا۔ اس کا ہوس پرست کہنا اس کے دل میں ہتھوڑے کے مارنے لگتا تھا۔ اس وقت تو عشا کو زہیب غلط لگا، لیکن اکیلے میں سوچنے پہ اسے افسوس ہوا
کیونکہ زہیب ایسا نہیں تھا. وہ جانتی تھی وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے لفظوں کے لیے، لیکن افسوس زہیب نے موقع ہی نہیں دیا. اس کے اینڈ ڈیز میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں، پر عائشہ اس سے شادی نہیں کرتی کیونکہ زہیب کے پرپوزل سے پہلے اس کی منگنی واضح شاہ سے ہو چکی تھی، جسے وہ پسند بھی کرنے لگی تھی. گزرتے وقت میں وہ زہیب کو بھول گئی تھی. ہر لڑکی کی طرح اس نے اپنی شادی اور شوہر کو لے کر بہت سے خواب سجائے تھے، پر سارے ارمان بارات کی رات کو ہی چکنا چور ہو گئے تھے. جب واضح شاہ شراب کے نشے میں گہرا رشتہ تو اس نے جوڑا تھا، پر زبان پر مختلف لڑکیوں کے نام تھا. اس رات وہ بہت روئی تھی، پھر 6 سال سے رو رہی تھی. وہ جانتی تھی اس کا شوہر کیسا ہے، پر وہ جان کے بھی انجان بنتی تھی. واضح شاہ اس کے پاس آتا ہی اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے تھا. ان کی اولاد نہیں تھی. کئی بار وہ اس پر طعنہ بھی سن چکی تھی. در حقیقت وہ واضح اولاد چاہتا ہی نہیں تھا. زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ الگ ہوتی جا رہی تھی. اسی دوران ایک شخص جو شدت سے یاد آیا وہ تھا زہیب حسان. وہ اس کا پاکیزہ عشق. ایک بار باتوں باتوں میں زہیب نے کہا تھا، بیوی غلام نہیں دل کی ملکہ ہوتی ہے، جس کا جسم کا نہیں رکا رشتہ ہوتا ہے. یہ بات اسے کانٹے کی طرح چبھتی تھی. کاش کہ وہ واضح پرسنالٹی دیکھ خود کو یوں برباد نہ کرتی. کاش کہ زہیب کے لیے اپنے ماں باپ سے بات کرتی. وہ تو ویسے بھی اس کی خوشی چاہتے تھے، پر کچھ کام ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں. بدقسمتی بھی یہ تھی اس کے وہ ماں باپ جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا. وہ اس کی زندگی میں کانٹے نہ دیکھ پائے. وہ نہ بھی کہتی تو وہ آنکھیں پاڑ لیتے. ایک ایکسیڈنٹ میں شادی کے 1 سال بعد ہی وہ انتقال کر گئے تھے. اکثر جب درد حد سے سوا ہوتا اور برداشت ختم ہوتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی. حال اگلی صبح خوبصورت تھی اور کچھ کے لیے بے نقام ہونے کا دن تھا. وہ سب ناشتے سے فارغ ہو کر چائے پینے بیٹھے ہوئے تھے. گھر کا ماحول خوشگوار تھا. ان سب نے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی کا سوچا تھا. تبھی احان شاہ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئی تو انہوں نے جلدی سے نیوز ان کی اور نیوز پہ چلتی خبر نے ان سمیت پورے گھر والوں کے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی. سب حیرانی سے دیکھ لیتے. وہیں احان شاہ، کبیر شاہ اور واضح شاہ کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی. سامنے ہی اینکر بہت چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کئی سالوں سے ہمارے ملک میں اسمگلنگ کے بہت سے کیسز مل چکے ہیں. لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا، انہیں دوسرے ملک کا اسمگل کرنا، ان کا ریپ کرنا، فحاشی ویڈیو باہر کے ممالک میں بھیجنا، کئی معصوموں کی زندگی تباہ کرنا، نوجوان نسلوں کو ڈرگز کی لت لگانا، اسلحہ مختلف طرح سے اسمگل کرنا، اور ان کاموں میں بہت نامور لوگوں کا نام سامنے آیا ہے. جی ہاں، بزنس ٹائکون احان شاہ، ان کے ساتھ ان کے بھائی کبیر شاہ اور بانجا واضح شاہ بھی شامل ہیں. احان شاہ جو ویسے تو بہت سے طرز پہ چلا رہے ہیں، در حقیقت ان کا گندا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے. ان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں ہماری آرمی نے اہم تعاون کیا. ان کے خلاف اس ٹیم نے کئی ثبوت جمع کیے. انہیں اریسٹ کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے. عادل خانزادہ کا بیان سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو بریگیڈیئر عادل خانزادہ کی طرف سے سلام. سب آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ ہم اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کا عبرت ناک انجام آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بس آپ سب نے اپنے ملک کے قانون پر بھروسہ رکھنا ہے. اس ملک میں موجود ہر غدار کو ہم اس کی نشست سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. مجھے فخر ہے اپنے سولجرز پر جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے بلیک سٹار جیسے انسان کو بے نقاب کیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، یہ خبر سن لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑا گئی ہے. وہ جو انصاف کرنے والی ذات پر سب فیصلہ چھوڑ دیا تھا، ان کے رب نے انصاف کر دیا ہے. اسی وقت احان شاہ نے غصے سے ٹی وی بند کروایا. بابا یہ کیا ہے؟ زین کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی. زین بیٹا بکواس ہے یہ سب، وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولے. زین کے دل میں ٹھیس سی اٹھی. نظریں کیوں نہیں ملا رہے آپ؟ صدمے میں تو ارحام شاہ بھی تھے کہ ان کا خون اتنا گندا کیسے ہو سکتا ہے. بھائی سب یہ باتیں بعد میں کریں کہ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں. کبیر شاہ نے پریشان میں کہا. ان کی حالت بتا رہی تھی کہ سب حقیقت ہے، اور ویسے بھی آرمی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے. نور اور حرائمت اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی. کیا ایک بیٹیوں کا باپ بھی اس قدر پاک ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کو شہزادی کو طرح رکھنے والا کسی اور کی شہزادی کو کیسے نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں کام تھے کیا؟ ان حوث پرستوں کا کتنی عجیب بات ہے، نہ پیدا کرنے والی ایک عورت کی تمیز کرنا نہ سکھا سکی. ہاں ماموں چلیے نے واضح نے پریشانی سے کہا. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایک باریک مکہ مضبوط آواز اپنے آواز کی سمت دیکھا اور وہ شاہانہ شان چلتے نیچے ہی طرف آتی. احان شاہ کے مقابل کھڑی سب نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ زین کو دوسرا جھٹکا لگنے کا وقت تھا. نیلی آنکھوں میں جیت کی خوشی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ. وائٹ شرٹ پہ بلو جینز، بلیک شوز، کمر پر گن ہالسٹر، جسم پر لوڈ گن، چال میں مضبوطی، لہجے میں چٹانوں جیسے صحتی، مسکراہٹ میں شفافیت. ایجنٹ مس کے یعنی مس خان.
میجر آن ڈیوٹی فرام کنٹینیوسلی 6 months. ہٹو تم راستے سے، بازل نے جلد بازی میں کہا۔ نہ ہٹو تو سامنے سے ہٹ، درمی سے جواب آیا۔ زین دیکھو تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، کہو اس سے ہٹے، ہان صاحب کو جانا ہے۔ فاطمہ نے زین سے کہا پر وہ خاموش کھڑا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بہت کچھ اشارہ دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سب کو نظر انداز کرتے خان شان نے تیز لہجے میں مقابل سے دریافت کیا، جس پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ میجر مہر معدل خان زادہ اس کے لفظوں پر وہاں موجود ہر شخص شاک میں چلا گیا۔